بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، خبریں دینی ہیں جناب آپ کو، کچھ بڑی بڑی، اور خبریں نہ صرف بڑی بڑی ہیں بلکہ ایکسکلوسیو بھی ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ کپتان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے ادارے خوفزدہ ہو گئے ہیں اور سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان کے ساتھ رابطہ کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹڈ حکومت کیسے بری طرح پھنس چکی ہے۔ یہ تینوں بڑی خبریں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس حوالے سے اب اداروں کو ثبوت ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل ادارے کی جانب سے ایک بڑا سروے سامنے آیا ہے، IRIS نامی بڑا ادارہ، جو کہ پاکستان سمیت مختلف ممالک میں سیاستدانوں کی مقبولیت اور الیکشن کے حوالے سے سرویز کرتا رہتا ہے۔ گزشتہ 15 دنوں میں عمران خان نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے جو بڑے جلسے کیے، اس کے بعد اس ادارے کی جانب سے ایک سروے کیا گیا، اور سروے کی جو پہلی ہی لائن ہے وہ ان لوگوں کے لیے، ان حلقوں کے اندر موجود ان لوگوں کے لیے جو کہ عمران خان کو اس سسٹم سے نکالنا چاہتے تھے، آؤٹ کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے وہ بڑی ہی خطرناک ہے۔ وہ جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کی ریزنز بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ پہلی لائن یہ ہے جناب کہ پاکستان میں آئندہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں۔ اگلے الیکشن کے حوالے سے یہ 74%، جی 74% لوگوں کی، 74% لوگوں نے یہ رائے دی ہے۔ اور ایکسکلوسیو خبر کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، شہباز شریف مارکہ حکومت، جس کے اندر چوں کا مربع 14 کے قریب سیاسی جماعتیں، امپورٹڈ گورنمنٹ کو 57% عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ جی ہاں، 57% عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے جو کہ سازش کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ تحریک عدم اعتماد جائز نہیں تھی، اس کے اوپر 64% عوام نے ہاں کہا ہے، یعنی 64% عوام کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک ناجائز طریقے سے تحریک عدم اعتماد لائی گئی اور انہیں ناجائز طریقے سے گھر بھیجا گیا۔ اب اس میں فردر پرسنٹیج وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اپوزیشن کے ذاتی مفادات تھے، اپنے ذاتی کیسز وہ ختم کروانا چاہتے تھے، ایسا سمجھنا ہے 40% لوگوں کا، اور لگ بھگ تقریباً 40% لوگوں کے ہی خیال میں یہ بیرونی سازش کے نتیجے میں یہ حکومت گرائی گئی، اور 20% کے قریب عوام کا یہ ماننا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے یہ حکومت گئی۔ یعنی جو بیرونی سازش کا بیانیہ ہے اس کو عوام نے تسلیم کیا ہے، اور ساتھ اپوزیشن کے جو ذاتی مفادات ہیں، 80% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وجہ سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی۔ صرف 20% لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ انفلیشن کے باعث یہ حکومت جو ہے وہ گئی۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے جو اسمبلیوں سے استعفے دے دیے، اس کے اوپر 52% عوام نے یہ کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے، یہ اسمبلی اب بیٹھنے کے قابل نہیں رہی کیونکہ اس سے ناجائز طریقے سے عمران خان کو گھر بھیجا گیا۔ تو 52% عوام نے یہ بات مانی، اور انہوں نے کہا کہ 52% عوام یہ سمجھتے ہیں کہ درست استعفے دیے۔ اچھا، 74% جو پاکستان کے عوام ہے وہ اس IRIS سروے کے مطابق شہباز شریف کو وزیر اعظم پاکستان کے منصب پر نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ شہباز شریف اس منصب کے اہل نہیں تھے، ان پر کرپشن کے کیسز ہیں، وہ مجرم ہیں، اس لیے 74% لوگوں کا خیال ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں بن سکتے۔ فوری الیکشن کے حق میں 50% سے زائد عوام نے رائے دی کہ ملک کے اندر فوری الیکشن کروائے جائیں، اور عوام نے یہ بھی تقریباً 45% عوام کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو جلسے کر رہے ہیں پورے ملک میں، اس سے جو حکومت ہے موجودہ امپورٹڈ، اس کے اوپر جو دباؤ ہے وہ بڑھے گا اور یہ جلسے جاری رکھنے چاہیے۔ اور 50% عوام کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر نون لیگ کی مقبولیت جو ہے وہ مزید کم ہوگی، اور اکثریت سروے میں عمران خان کی حامی، عمران خان کو ہٹانے کا عمل ناجائز، اور عمران خان ہی ملک کو اس مسائل کی دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ اب یہ ہے وہ سروے دوستوں کہ جس نے اداروں کے اندر موجود ان عناصر کے ہوش اڑا دیے کہ جو عناصر یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان غیر مقبول ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اداروں کی شریفی سرمایہ کاری نے بیرونی اور اندرونی عناصر کے ساتھ مل کر عمران خان کو ناجائز طریقے سے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر گھر بھیجا۔ یہ تو ہوگی جناب پہلی خبر۔ دوسری خبر جناب جڑی ہوئی ایسی خبر کے ساتھ، اور دوسری خبر کچھ یوں ہے کہ عمران خان سے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے ملاقات کی ہے،
اور پاکستانی میڈیا نے حیران کن طور پر اس ملاقات کو اسی طرح سے رپورٹ کیا ہے کہ ثاقب نثار نے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد ثاقب نثار نے کہا کہ وہ عمران خان کو یہ مشورہ دے کر آئے ہیں کہ وہ عدلیہ کے اوپر تنقید نہ کریں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ جو صورتحال ہے یا پنجاب کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، میں بڑا حیران ہوں کہ میڈیا نے اس حوالے سے ڈگ آؤٹ کیوں نہیں کیا۔ ہم نے اس حوالے سے ڈگ آؤٹ کیا اور خبر ہم نے آپ کے لیے حاصل کی۔ پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار وہ جج ہیں کہ جو اس بینچ کا حصہ تھے موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ۔ یہ دونوں جج صاحبان تھے جن کی سربراہی میں بینچ بنا تھا، جس نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا، اور نواز لیگ کی جانب سے جو عمران خان پر الزامات لگائے گئے تھے منی لانڈرنگ اور دیگر تمام معاملات کے حوالے سے، ان کو سفید جھوٹ قرار دیتے ہوئے عمران خان کو ان تمام الزامات سے بری کر دیا تھا، بلکہ واضح طور پر لکھا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے صادق اور امین سیاستدان ہیں، یعنی آرٹیکل 62 اور 63 کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ اب جب کہ ملک کے اندر انہی دو ججوں میں سے ایک جج جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال، جن کی سربراہی میں ابھی 5 رکنی بینچ کا فیصلہ بھی آیا کہ جس فیصلے کے نتیجے میں جو اسمبلیاں عمران خان نے توڑی تھیں وہ بحال کی گئیں، اور اس کے بعد طریقہ نام اعتماد کا جو معاملہ تھا وہ آگے بڑھا اور اسپیکر کی رولنگ کو بھی انہوں نے غلط قرار دیا۔ ان کے ساتھ جو چیف جسٹس اس وقت کے تھے ثاقب نثار، جو بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے یہ ملاقات کی ہے عمران خان سے، اور ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ملاقات عدلیہ کی درخواست پر، یعنی عدلیہ کے اندر جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے درخواست کی جیسے ثاقب نثار سے، اپنے سابقہ دوست سے، اپنے سابقہ باز سے، کہ وہ عمران خان سے ملاقات کریں اور ان کے ساتھ مل کر کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے ذرائع کے مطابق جب عمران خان سے یہ کہا گیا کہ نومبر کے بعد ادارے الیکشن کے لیے تیار ہیں، یہ بڑی خبر ہے دوستو، اور یہ مزید کنفرم ہو گئی ہے۔ پہلے اس پلیٹ فارم پہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فوج کی جانب سے یہ پیغام بھیجا گیا تھا، عدلیہ کی جانب سے بھی یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ عدلیہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ جو بات کر رہے ہیں، یا آپ اپنے جلسوں میں جو میر جعفر اور میر صادق کا ذکر کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں میر جعفر اور میر صادق کے ذکر سے کس کو پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ عمران خان نے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ پاکستان کی فوج کے اوپر کوئی تنقید کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے پاکستانی عوام کو بھی اس بات سے منع کیا۔ تو میسج انہیں یہ دیا گیا کہ جناب اگر آپ اس کمپین کو چھوڑ دیں، عوامی رابطہ مہم اگر آپ بند کر دیں، جلسے جلوس نہ کریں، جو آپ نے دھرنے اور لانگ مارچ کا اعلان کیا وہ اگر نہ کریں، تو الیکشن جو ہے وہ ادارے دسمبر کے اندر کرانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن دوستو ہمارے ذرائع کے مطابق عمران خان نے صاف انکار کر دیا، اور عمران خان نے یہ کہا کہ جناب ملک کے اندر انتخابات فوری طور پر کرائے جائیں اور نومبر تک وہ قطعاً انتظار نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ضرور ان کی جانب سے کہا گیا کہ موجودہ حکومت بجٹ دینے کے بعد، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ فوری طور پر ابھی کیونکہ نگران حکومت کے اوپر چھوڑا نہیں جا سکتا، تو موجودہ حکومت بجٹ دینے کے بعد، جون میں بجٹ دینے کے بعد جو ہے وہ جون کے اندر ہی، جون کے آخری ہفتے میں یا پھر جولائی کے پہلے ہفتے میں جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ گھر جائے، نگران سیٹ اپ بنایا جائے، نئے چیف الیکشن کمشنر صاحب لائے جائیں، اور نومبر سے پہلے زیادہ سے زیادہ ستمبر یا اکتوبر میں، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ چکا ہے کہ حلقہ بندیاں اکتوبر تک کمپلیٹ ہو جائیں گی، تو عمران خان فوری طور پر اگر الیکشن کرانے سے بھی پیچھے ہٹے ہیں جولائی کی نسبت، تو وہ اکتوبر تک ہی گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اکتوبر میں ہر صورت ملک کے اندر انتخابات جو ہیں وہ کرائے جائیں، صرف اسی صورت یہ عوام کی جو تحریک ہے، عوام کا جو ریلا ہے، یہ رک سکتا ہے۔ یہ ہوگی جناب دوسری خبر۔ اور تیسری اور اہم ترین بڑی خبر یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت بھی خود اپنے جو بنایا ہوا جال تھا اس کے اندر پھنس چکی ہے، اور وہ جال یہ تھا کہ عمران خان کے اوپر وہ سارا ملبہ ڈالیں گے معاشی پالیسیوں کا، لیکن جو تمام تر چیزیں سامنے آ رہی ہیں انہوں نے انہیں بالکل مکمل طور پر ننگا کر دیا ہے۔ ڈیزل پیٹرول کی پرائسز بڑھانا چاہ رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھانا چاہ رہے ہیں، پورے ملک کے اندر ڈیزل کا بحران ہے، لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور اسی طرح مہنگائی میں اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جس تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، اس کے بعد عوام، وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ صرف 15 سے 20 دنوں کے اندر ہی اس موجودہ حکومت سے رج گئی ہے، اور سر عام ہمارا جو عوام سے رابطہ ہوا، سڑکوں پر لوگوں سے جو ہماری بات ہوئی، وہ اس حکومت کو سر عام گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صرف 15 دن کے اندر عوام کو ایک بار پھر عمران خان کی یاد آ رہی ہے۔ اور وہ سروے بھی یہی بتا رہا ہے کہ اس سروے کے اندر بھی وہ لوگ جو کہ عمران خان کے وقتی طور پر مخالف ہو گئے تھے، ایک مرتبہ پھر ان تمام لوگوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے الیکشن ملک میں جب بھی ہوں گے عمران خان ہی کو ووٹ دیا جائے گا، اور ایسا کہنا ہے تقریباً 74% افراد کا۔ تو دوستو یہ تھی 3 بڑی اور اہم ترین خبریں، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔